الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، آخری رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد قرآن نے یہ بتایا ہے کہ پوری دنیا کی تمام انسانیت اپنی نادانی سے خود ساختہ جو بوجھ لادے ہوئے تھے اور رسم رواج کی سماجک جنجیریں جن میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی اور سسک رہی تھی، آخری رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کے اوپر سے بوجھ اتار دیا اور رسم رواج کی جنجیروں کو توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پیروں کے نیچے رون دیتا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں فرمایا، وَيَضُوعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور ان پر سے ان کے وہ بوجھ اتارتے ہیں اور ان جنزیروں کو کھولتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، تو جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے سبھی اہل کتاب اور دیگر دھرموں کے ماننے والوں کی ملاوٹی اور من گڑھنت دین کو اپنانے والوں کو بتایا کہ خالص دین جو اللہ نے نبیوں کو دے کر بھیجا تھا وہ ایک ہی دین تھا۔ اسی خالص دین کو لے کر میں آیا ہوں، کوئی نیا دین نہیں لایا ہوں۔ آپ نے مشرکین مکہ سے کہا کہ میں تمہارے باپ ابراہیم کا دین پیش کر رہا ہوں، کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا ہوں۔ لیکن بگڑے ہوئے دین کو جنہوں نے عصبیت کے درجے میں اپنا لیا تھا، وہ لوگ کچھ جاننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن جو لوگ سچائی کے طالب تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا تو ان کے دل و دماغ نے مان لیا کہ سچائی یہی ہے، اور انہوں نے بڑھ کر دین حق کو دوسروں تک پہنچایا اور خود بھی عمل کیا۔ اب میں مختصر طور پر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام سے پہلے دوسرے دھرموں کے ماننے والوں کا کیا حال تھا، اور قرآن کے مطابق آخری رسول ان پر سے ان کے وہ بوجھ اتارتے ہیں جو اب تک ان پر لدے ہوئے تھے اور رسم رواج کی جنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور آخری رسول نے ان جنجیروں کو کھول دیا۔ آخری رسول نے قرآن لا کر سبھی دھرموں کی ملاوٹ و تمام رسومات کی جنجیروں کو توڑ دیا اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے طوق جو تھے کھول دیے۔ حرام و حلال کی بنیاد پاک و ناپاک پر رکھا تاکہ تمام انسان سکھ اور چین کی زندگی گزار سکے اور اللہ کی عطا کی ہوئی سہولتوں سے محروم نہ رہیں۔ اسلام سے پہلے کسی نے عورت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور کسی نے اپنے لیے لباس کو حرام کر کے ہمیشہ کے لیے ننگا ہو جانا دین بنا لیا تھا، اور کسی نے غسل کو چھوڑ کر گندگی کو دین سمجھ لیا تھا، اور کسی نے گھر بیوی بچے چھوڑ کر جنگل میں چلے جانے کو دین سمجھ لیا، اور کسی نے نفس کشی اور ریاضت میں اپنے جسم کو سکھا دیا۔ آخری رسول نے بتایا کہ یہ سب گمراہی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بے بنیاد چیزیں ہیں، بیس لیس ہیں۔ انسانی دنیا پر یہ بہت بڑا احسان کیا اور یہ بتایا کہ اللہ کی حلال چیزوں کو کھاؤ پیو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تو مرنے کے بعد راحتوں سے بھری ہوئی جنت میں ہمیشہ کے عیش و آرام کی زندگی ملے گی۔ ٹھیک اسی طرح جیسے یہود و نصارہ نے اور دیگر دوسری قوموں نے آپ کی آمد سے پہلے رسم و رواج کے بوجھ و جنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، آج کا مسلمان بھی پورے طور پر رسم رواج کے بوجھ سے دب کر تباہی و بربادی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ میں صرف نکاح کی 3 بڑی خرابیوں کا تذکرہ مختصر طور پر کروں گا۔ پہلی چیز جہیز، دوسری بارات اور لڑکی والے کے گھر پر کھانا۔ جہیز اور بارات پورے طور پر خباثت، جہالت، بے غیرتی، بے شرمی اور اللہ کی بغاوت کا نام ہے۔ ایک جتھے کی شکل میں جمع ہو کر چڑھائی کے انداز میں لڑکی والے کے گھر جانا
اور روب جھاڑتے ہوئے کھانا کھانے کے بعد جہیز لے کر فاتحانہ شان میں واپس آنا، یہ کام اللہ کی بغاوت کیوں ہے، اسے سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر فخر و بڑائی اور اکڑ دکھائے تو اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی، اور گناہ پر فخر کرنا اللہ کی بغاوت ہے، اور بغاوت جہنم میں لے جائے گی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جہیز و بارات خبیث ترین اور بے شرم اور بے غیرت اور کمینے انسان کی پہچان ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں اللہ کا ایک حکم چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور نکاح میں اللہ و رسول کے خلاف جہیز و بارات جیسا عمل کر کے اللہ سے بغاوت کرے اور اس کے مسلمان ہونے میں کوئی کمی بھی نہ آئے۔ اللہ کا قرآن تو آواز دے رہا ہے کہ تو راشن کارڈ میں چاہے جتنا بڑا مسلمان ہو، لیکن اللہ کی کتاب میں ایسے لوگوں کو مسلمان کہنے کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ بہت سی آیات میں سے صرف ایک آیت پیش خدمت ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں اللہ اعلان کر رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکموں کے مطابق فیصلہ نہ دیں وہی تو کافر ہیں۔ قرآن و حدیث میں جہیز و بارات اجنبی چیز ہے۔ جہیز و بارات کے دیوانے اللہ کا یہ فرمان بھی سن لیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 50 میں ارشاد ربانی ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سیدھے راستے کے بجائے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرے۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب صاف ہے کہ وہ بڑا ہی گمراہ آدمی ہے جو اپنی خواہش کا بندہ بن گیا، اس کے لیے اللہ کا بندہ بننا ممکن نہیں۔ ایسا آدمی ہر وقت یہ دیکھے گا کہ میری عزت و شہرت کس کام میں ہے، ایسا آدمی یہ دیکھے گا کہ لذت و آرام کس کام میں ہے۔ ایسے آدمی کا مالک اللہ نہ ہوا بلکہ اس کا اپنا نفس ہی معبود بن گیا۔ ایسے آدمی کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 43-44 میں اللہ فرماتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ فرمایا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ بھائی دو میں سے ایک ہی ہو پائے گا، یا تو اللہ ہی کو معبود بناؤ یا تو اپنے نفس کو معبود بنا لو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ کیا تم ایسے آدمی کی نگرانی کر سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ بھٹکے ہوئے۔ نفس کی خواہش کے بندے کا جانور سے بدتر ہونا، اللہ نے جو فرمایا یہ ایسی بات ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کوئی جانور آپ کو ایسا نہ ملے گا جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھتا ہو۔ ہر جانور وہی کھاتا ہے جو اللہ نے اسے کے کھانے کا فیصلہ کر دیا۔ مثلاً بکری گوشت نہیں کھائے گی چاہے مر جائے، اور شیر گھاس نہیں کھائے گا چاہے مر جائے، لیکن انسان ایسا جانور ہے جب اپنی خواہش کا بندہ بنتا ہے تو وہ کام کرتا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے۔ ایک واقعہ میں یہاں کی مناسبت سے عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ اسلام جس کی اصل حقیقت انسانوں کے دکھ درد میں کام آنا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانا جس اسلام کا مقصد حیات ہو۔ علامہ اقبال نے پورے قرآن و حدیث کو ایک جملے میں یوں کہہ کر پیش کیا درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ وہ اسلام جو ہزاروں سال خانہ کعبہ کی عبادت پر ترجیح دیتا ہے انسان کی خدمت کو، اس کے دکھ درد میں کام آنے کو۔ لیکن جب حقیقی اسلام چھوڑ کر آدمی رسم و رواج اور اپنے نفس کا بندہ بنتا ہے تو کیسا خود غرض اور بے رحم ہو جاتا ہے، اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب جو 80-85 سال کے ہیں، ان کو تقریباً 70,000 پینشن ملتی ہے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا ایڈمیشن بی ٹیک میں کرانا چاہ رہا ہوں، تھوڑے سے روپے بطور قرض دے دیں۔ انہوں نے دینے سے منع کر دیا، جبکہ اس کام میں جنت چھپی ہوئی تھی۔ سینکڑوں سال کعبہ میں عبادت کرنے سے زیادہ اللہ کا قرب انسانوں کی پریشانی دور کرنے میں ہے۔ یہی 80-85 سال کا بوڑھا آدمی اپنی پوتی کے جہیز کے لیے کئی لاکھ روپے اپنے بیٹے کو دیے۔
اس واقعے سے مسلمان کو سمجھا جا سکتا ہے کہ آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہے۔ جس کام میں جنت ملتی ہے اسے نہ کر کے کئی لاکھ جہیز بارات میں لگا کر جہنم کے راستے کو چنا۔ جہیز جو مطلق حرام ہے۔ جہیز لینے والے کے گھر میں جب بہو آتی ہے تو اس کے دل میں ہمیشہ یہ زخم ہرا رہتا ہے کہ ان ظالموں کے ڈیمانڈ کی وجہ سے میرے باپ کا مکان بک گیا، اور عورت ہمیشہ حقیقی محبت سے محروم رہتی ہے، رشتہ نہیں بزنس ہو جاتا ہے۔ اور اس لالچ نے انسان کو کمینگی، بے شرمی، بے غیرتی کی انتہا تک پہنچا دیا۔ اسی خباثت کی وجہ سے ہزاروں عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور برائیاں خوب بڑھتی ہیں۔ طوالت سے بچنے کے لیے صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ دلی کی خفیہ برانچ کی رپورٹ 1977 کی یہ ہے کہ صرف دلی میں 10,000 لڑکیاں جلائی گئیں۔ اس میں جہیز کا خاص دخل ہے۔ آج بلاತ್کار خوب بڑھ رہے ہیں، جس کو زنا بالزبر کہتے ہیں آپ۔ جب نکاح مشکل ہو جائے گا تو زنا کا پھیلنا یقینی ہو جائے گا۔ تیسری چیز، شادی میں لڑکی والے کی طرف سے کھانا کھلانا، یہ بھی ایک فضول اور بے بنیاد چیز ہے۔ عیسائیوں کے نکاح چرچ میں، ہندو بھائیوں کے شادی مندر میں، مسلمان بھی اگر مسجد میں نکاح کریں تو کھانا و بارات دونوں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، جس نے اللہ و رسول کا کہا مان لیا اسی کے لیے جنت ہے، اور جو اپنی مرضی کا بندہ بنے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ ہم کو طے کرنا ہے کہ شادی اللہ کے حکم کو مطابق کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی پر چل کر جہنم میں۔ ہر آدمی خود فیصلے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ اختیار اللہ کی طرف سے صرف انسان کو دیا ہے۔ ہم چاہیں تو اپنے فیصلے کا صحیح استعمال کر کے جنت میں داخل ہو جائیں، اور چاہیں تو غلط استعمال کر کے جنت سے محروم ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔